السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ ایمان بھی نا ایک قوت ہوتی ہے، ایک حوصلہ دیتی ہے، یعنی ہر طرح کی سچویشن کو فیس کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ ایمان سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے نیکیاں آسان کر دے اللہ تعالیٰ، ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کھولے، پھر وہ اس پہ چلائے اور اس کام کو ہم سے کروائے اور ہمیں جنت تک پہنچائے۔ یہ سب چیزیں ہدایت کے اندر داخل ہوتی ہیں جو ہم کو چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان بھی عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر اس کو قبول کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ عمل صالح ہم نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ اپنی شان بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری نیت صرف اور صرف اپنے رب کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ انہوں نے جس مقام پر ہمیں، جو مقام ہم کو دیا ہے اشرف المخلوقات کا، ہم پروو کریں کہ ہم اس کے قابل ہیں کہ ہم کو اشرف المخلوقات کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں، کیونکہ اصل میں میری پیاری بہنوں یہ دیکھیں کہ اس وقت زندگی تو کسی بھی وقت اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا، کہ زندگی کسی بھی وقت چلی جائے گی، کسی بھی وقت ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا سانس ہمارا آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا، نہیں معلوم ہے۔ لٹرلی کبھی میں اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں نا کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے پلان دن کا بنایا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ابھی میں اس جگہ سے اٹھ بھی سکتی ہوں کہ نہیں۔ اور واقعی یہ سچ حقیقت بات ہے، یہ اپنے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے۔ ہم ہر وقت کہتے ہیں نا ہمارا ایمان ہے کہ موت آ جائے گی، کسی بھی وقت آ جائے گی، پر ہم ایسے جملے بولتے ہیں جو آرٹیفیشل سے ہوتے ہیں، ان کو کبھی ڈیپتھ میں جا کے سوچا نہیں کہ اگر، اور جو کہ مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کس وقت آئے گی، اگر ابھی آتی ہے تو پھر میں کیا کر رہی ہوں، میں نے کیا حق ادا کیا ہے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا، جو اللہ نے میرے لیے اس دنیا کی ہر نعمت کو اس دنیا میں ڈال دیا تاکہ میں آسانی سے زندگی گزار سکوں۔ فری میں مجھے ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اور مجھے ایک جاب دی ہوئی ہے عبادت کی، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانوں۔ عبادت کا مطلب اب آپ نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں لینا، عبادت آپ کی معاملات بھی عبادت بن جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کو سولو کرتے ہیں، ان مسئلے مسائل کو، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب عبادت کا حصہ ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی عبادات بھی کرنی ہے، اپنے معاملات بھی کرنے ہیں، اپنی معاشرت کو بھی، اپنی معاشیات کو بھی، ہر چیز ہماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ یہ کام بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم نے یہ کر کے اللہ کے حکم مان کے اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ آل یور وشز ان دس دنیا۔ اس دنیا میں ساری خواہشوں کو نہ مانگ لیں، کیونکہ پھر یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو گھر جو مانگا تھا وہ یہیں پر رہ جائے گا، گاڑی جو مانگی تھی وہ یہیں پر رہ جائے گی۔ سارے کا ساری پونجی اس دنیا میں نہیں لگانی۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، سکون مانگیں، اطمینان مانگیں، اچھی چیزیں مانگیں، لیکن آخرت کو فوکس رکھیں، آخرت کی عافیت کو چاہیں، اللہ کی رضامندی اور اللہ کے دیدار کو فوکس کرنا ہے، وہ ہمارا گول ہے، اور یہ چیزیں ہمیں مفت میں ملنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مفت چیزوں کو پیسوں سے نہیں لینا، اوکے؟ یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آیا کہ جس طرح تقدیر کے معاملات میں انسان اللہ کے آگے بے بس ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ماننا ہی ماننا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس فیملی میں پیدا ہونا ہے، کوئی ہماری تھی اس میں سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا، پھر شکل و صورت کیا دی، ہائٹ کیا دی، موت کا کیا وقت مقرر ہے، اس میں کیا تقدیر کے فیصلوں میں ہماری کیا چلتی ہے؟ کچھ بھی نہیں چلتی۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں۔ اسی طرح عقل مند انسان اللہ کی شرعی احکام میں بھی اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے،
جو عقل مند ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو بھی اسی طرح مانے گا جیسے اس نے اللہ کی تقدیر کو مانا ہے. اس کے ماننے میں بھی ایک کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی برڈن ہے ہمارے اوپر. اگر حقیقت میں ایک انسان سمجھے نا یہ سب چیزیں ہمارے ہی فائدے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو تسبیح ساری دنیا کر رہی ہے، ساری کائنات کر رہی ہے، ساری اس کی مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ خود سے کوئی تسبیح کرے یا نہ کرے وہ خود سے حمید ہے. آپ تعریف والا ہے، اس کی تعریف تو ہے ہی. تو یہ سب چیزیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے میری پیاری بہنوں، ہمارے اپنے فائدے کے لیے. یقین کریں، be selfish about your own benefit, about your own safety, about your own protection from the hellfire. Be selfish about that. Think what is going to happen as soon as I die. جیسے ہی میری موت ہوتی ہے اب کیا ہوگا؟ کون میرے لیے دعا کرے گا؟ کون سے کام میں ادھر کر کے گئی ہوں؟ میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہی ہوں قبر کے بیچ میں؟ ادھر تو تنہائی ہے، ادھر کسی کو وہ ٹیلی فون کالز نہیں جا سکتی، 911 کو کال نہیں کر سکتے، بچوں کو کال نہیں کر سکتے. وہاں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے اعمال ہے نا کہ ہم نے فیس کرنا ہے اس چیز کو کہ اب بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری کا وقت ہو جائے گا بس. تو ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ give yourself a little time, sit down alone after نماز. اب نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی تنہائی کا وقت ہوتا ہے. کچھ وقت اکیلے بیٹھا کریں اور پوچھا کریں کہ یہ زندگی کیا بہت امیر جو لوگ تھے اور جو بہت سکون میں تھے، جو بہت عیش آرام والے تھے، وہ یہیں پہ رہ گئے؟ کیا پیسے نے ان کو دنیا کی زندگی کو لمبا کھینچ دیا؟ کیا ان کو ہمیشگی کی زندگی مل گئی یا وہ چلے گئے؟ آپ کو سوال کا جواب فوراً ہی مل جائے گا اپنے سے ہی کہ سب چلے گئے. تکلیفوں والے بھی چلے گئے اور آرام اور آسائش والے بھی چلے گئے. بہت بہت بدکار بھی چلے گئے اور بہت بہت نیکوکار بھی چلے گئے. تو میں نے بھی جانا ہے، چاہے جلد چاہے بدیر، جانا تو ہے، اس میں کوئی نہیں. یہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ میں خود اپنی پرائیورٹیز دیکھ کر سیٹ کر لوں، تو اس میں میں نے جس طرح تقدیر کے معاملے میں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکایا ہے، اسی طرح میں شرعی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر بات مان لوں، اپنی مرضیاں نہ چلاؤں. اچھا، ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نا دنیا کی مثال کے جیسے آفس میں ملتا ہے نا، جاب ملتی ہے، تو جتنا اچھا اور جتنا سوفسٹیکیٹڈ اور جتنا زبردست قسم کا آفس ہوتا ہے، جتنی بڑی فرم ہوتی ہے، اتنی اس کی ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. آپ کو ڈریس کوڈ بتایا جاتا ہے، آپ کو آپ کی ٹائمنگز بتائی جاتی ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز بتائی جاتی ہیں، آپ کی بریک ٹائم بتایا جاتا ہے، آپ کے سال میں کتنی چھٹیاں ہیں وہ بتایا جاتی ہے، آپ کو آپ کے بینیفٹس بتائے جاتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں کلیئر کٹ وہ آپ کے پیپر ہاتھ میں دیتے ہیں کہ اس کو سائن کریں، یہ آپ کا جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ آپ کا وہ ہے کانٹریکٹ ہے. اچھا، اب عقل مند بندہ کیا کرتا ہے؟ بڑے غور سے اس کو دیکھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، اور یہ نہیں کرتا کہ ہو سیلری تو بہت اچھی ہے اور جو ہے نا پے بڑی اچھی ملے گی، وہ زبردست ہے، لیکن یہ جو انسٹرکشنز ہیں نا کام کی، اس میں ادھر میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، اس طرح کے کپڑے میں نہیں پہن سکتی، اور اس ٹائم پر مجھے بریک نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ، اور یہ کام اتنا میں نہیں کر سکتی، اتنا کروں گی. آپ اس کانٹریکٹ میں اپنی مرضی سے ڈال سکتی ہیں، کچھ چینجز کر سکتی ہیں کہ بھئی میرا دل یہ چاہ رہا ہے. نہیں، انہوں نے سارے امپلائیز کو وہی دیا ہوا ہے کانٹریکٹ، اور ان کی ٹائمنگز ایک جیسی ہیں، ان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ سیم ہیں. لیکن جو عقل مند ہوگا اس کو فالو کرے گا، آرام سے اپنی پے لے گا، عزت بھی لے گا اور پیسہ بھی ملے گا اور سکون بھی ہوگا. لیکن جو بندہ اپنی مرضیاں کرے گا اس میں اور خود سے امینڈمنٹس کر لے گا اور سوچے گا کہ کچھ نہیں، پے مجھے پوری چاہیے لیکن کام میں اپنی مرضی سے کروں گا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے اور کک آؤٹ ہوئے گا اور اس کو سزا بھی ہو سکتا مل سکتی ہے.
تو میری پیاری بہنوں اٹس سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. وی آر ہیئر in this دنیا and we are being given a lot of blessings. یہ آنکھیں، کان، جو زبان اور یہ دل اور یہ چھت اور یہ گاڑیاں اور یہ صحت اور یہ بچے اور یہ سب چیزیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں مفت میں. کوئی پیسہ نہیں پے کیا آپ نے، کوئی پیسہ نہیں پے کیا، لیکن آپ کو ان ساری سہولتوں کے ساتھ پورے کے پورے کانٹریکٹ کی لسٹ دی گئی ہے، انکلوڈنگ یور ڈریس کوڈ. سب چیزیں بالکل سیٹ بتا دی گئی. اس میں آپ کو امینڈمنٹس کی اجازت نہیں ہے کہ واٹ ڈو یو فیل لائک، جیسے آپ سمجھتی ہیں آپ ویسے کریں، اور یعنی پے آپ کو، جنت تو آپ کو ملی، وہ تو فٹ ہے، سیٹ ہے، اور آپ جو ہے نا اپنی مرضیاں کریں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضیاں اس چیز کے بیچ میں ٹھوسیں. تو اس کو ماننے میں ہی ہماری سیفٹی ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا اطمینان ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ غلطیاں، میں یہ نہیں کہتی کہ غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن ڈیلیبریٹ غلطیاں وہ نہیں نہ چاہیے کہ جان بوجھ کے، اگر آپ کو پتہ ہے اور پھر اس کے باوجود غلطی ہو رہی ہے تو پھر کیوں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے غلطی. سوچیں نا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو پکا تھام لیں، اور جب نماز پڑھیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے. اور یہ دعا نہ پکی باندھ لیں، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری. میرے سینے کی سختی اللہ دور کر اور میرے دل کو ہدایت دے اور میری زبان کو سیدھا کر دے. کیونکہ دل جو ہوتا ہے نا وہ بادشاہ ہوتا ہے نا آپ کے جسم کا. تو وہ جو بادشاہ اگر صالح ہوتا ہے نا، نیک ہوتا ہے، تو وہ ساری رعایا بھی نیک ہو جاتی ہے. اور جب بادشاہ فاسد ہو جاتا ہے تو وہ ساری رعایا بھی فساد کرنے والی ہو جاتی ہے. تو اپنے دل کی ہدایت کے لیے کہ اللہ میرے دل کو راضی کر دے. آپ کا دین تو بہت آسان ہے. جہاں میں مشکل میں پڑتی ہوں وہاں دین اسلام آپ کو ریلیکسیشن دے دیتا ہے، آپ کو سپیس دے دیتا ہے، آپ سانس لے سکتے ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ ایزی ٹو ڈو ریلیجن ہے. تو ضابطۂ حیات ہے، آپ کو پورا کا پورا پرفیکٹ گائیڈنس دے دی گئی ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتے جب تک علم نہ ہو. اور علم کی مجالس میں جانے سے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے. یہ جو کرخت ہو جاتا نا دل، اس کے اوپر نا سٹرائک ہوتی ہے، ٹھا ٹھا ٹھا. جب اللہ کا حکم سن رہے ہوتے ہیں تو دل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں، میں کدھر جا رہی ہوں، میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. میری موت کا وقت قریب سے قریب آ رہا ہے اور میں نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو انسان ہوش میں آ جاتا ہے، اس کو ہوش آ جاتی ہے. اور یہ مجلسیں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اس قدر برکت والی وہ جگہ ہو جاتی ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سمیٹ کر اٹھتے ہیں. اور جب کوئی آپ کو بلاتا ہے نا کہ آپ جائیں، جیسے اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاسز ہوتی ہیں ٹیوزڈے وینسڈے کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور تھرسڈے کو فقہ القلوب کی کلاس ہوتی ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو تدبر کی کلاس ہوتی ہے، قرآن پہ تدبر. بہت ہی خوبصورت کلاسیں ہیں ساری کی ساری. چلیں 2 دن باندھ لیں اپنے ساتھ، 1 دن باندھ لیں. یہ جو دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے نا، جو لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھا کام کریں، دے نیڈ ٹو اٹینڈ دیز کلاسز. ایک کلاس اٹینڈ کریں، 1 دن جائیں، 2 دن جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. جہاں پر آپ کی غلطی ہو رہی ہوگی وہ درست ہو جائے گی. آپ کے اپنے دل اور آپ کی نیت کا اخلاص جو ہے وہ واپس آ جائے گا. آپ کو حقیقت، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم کام کرتے کرتے نا ہمارا دل وہ ٹیڑھے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن ان مجالس میں بیٹھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے، ہوش آ جاتا ہے، غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، صحیح راستے دکھ جاتے ہیں، اور انسان دعائیں بھی کر کر اٹھتا ہے. اور
بہت ساری خیر سمیٹتا ہے. 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہمارے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں صرف چائے کے کپ کے لیے اور گھر کے آرام کے لیے. ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم اتنی بڑی اپرچونٹی آف گڈ ڈیڈ کو چھوڑ دیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر فرشتے اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی کانورسیشن ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور جتنے لوگوں کو اتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں ہمیں تو معافی کے لیے ہم محتاج ہیں, ہم فقیر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کہ کدھر جائیں اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگ لیں. اعمال تو ہے کوئی نہیں ایسے, تو کم از کم ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ یہ کوشش کر لیں کہ آپ 1 دن 2 دن ان مجلسوں کو اٹینڈ کریں اور اپنے لیے خیر سمیٹیں, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. کتنے سارے طریقے پتہ چل جاتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح تربیت کی جاتی ہے, اتنی کریکشن ہو جاتی ہے ماں باپ کی, بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں. اب میں آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ بھیجتی ہوں سارا کا سارا اسکیجول جو ہے کلاسز کا, اور آن لائن جو لوگ کینیڈا سے باہر ہیں وہ کینیڈا کے ٹائم کے مطابق اپنے ٹائم دیکھ لیں اور اس کے ٹائم کے مطابق کلاس کو اٹینڈ کر لیں, اور جو یہاں پر مسز آگا اور ٹورانٹو کے ایریا میں رہتے ہیں وہ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں آرام سے اور اپنے اسکالر کی صحبت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کتنے کویشچنس ہوتے ہیں ہم نے جو پوچھنے ہوتے ہیں, ہم اتنی ساری زندگی کنفیوژن میں گزار دیتے ہیں, سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسکالر, آپ ان سے آرام سے پوچھ سکتے ہیں کلاس کے بعد. تو دیر از سو مچ خیر, سبحان اللہ. کہ اچھا جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے, اور اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں تھرو کہ ہم الہدہ لانے کی کوشش کریں. نہیں جی, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے. ہر بندہ اپنے کام کرتا ہے اور اس میں واحد فائدہ اس بندے کا ہوتا ہے جو ادھر تک پہنچ جاتا ہے. ہاں, جو بلانے والا ہے اس کو اجر ثواب ملے گا, کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر اور اچھا کون بندہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ انشاءاللہ سی یو ان کلاسز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز ارینج کیجئے اپنے دوستوں کو, سہیلیوں کو, کار پولنگ کر لیجئے اور اس کے ذریعے سے کلاسز میں آنا شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.